جیسا کہ ہم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پڑھ رہے تھے، پچھلے لیکچر میں ہم نے نماز کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھی۔ آگے آج ہم پڑھیں گے نماز میں خشوع و خضوع۔ ہر شے کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت، تو نماز جو ہے وہ بھی ایک ظاہری صورت رکھتی ہے اور ایک باطنی حقیقت رکھتی ہے۔ نماز کی اس باطنی حقیقت کا نام قرآن و سنت کی زبان میں خشوع و خضوع ہے۔ خشوع کے لغوی معنی اطاعت کرنا، جھکنا، عجز و انکسار کا اظہار کرنا۔ اس کیفیت کا جو تعلق ہے وہ دل اور جسم دونوں سے ہوتا ہے۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل رب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی اور اس کی ہیبت و جلال سے مغلوب ہو اور اپنے مرام حقیقی کی بے پایاں بخششوں اور احسانات کے شکریہ میں مصروف ہونے کے ساتھ عجز و انکساری اور بے چارگی کا اعتراف بھی کرے۔ جسم کا خشوع یہ ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہی سر جھک جائے، نگاہ نیچی ہو جائے، آواز پست ہو جائے، جسم پر کپکپی اور لرزہ طاری ہو جائے اور ان تمام آثار بندگی کو اپنے جسم پر طاری کرنے کے بعد اپنی حرکات و سکنات میں ادب و احترام کا پیکر بن جائے۔ سورہ زمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ نماز میں خشوع سے مراد وہ کیفیت ہے کہ دل خوف اور شوق الہی میں تڑپ رہا ہو، اس میں ما سوائے اللہ کی یاد کے کچھ باقی نہ رہے، اعضاء پر سکون ہو، پوری نماز میں جسم کعبے کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درمیانے انداز کی 2 رکعتیں جن میں غور و فکر کا غلبہ ہو، پوری رات یوں ہی کھڑا رہنے سے بہتر ہیں کہ دل سیاہ ہو۔ خشوع نماز کا مغز ہے۔ مومن کا شعار صرف نمازی ہونا ہی نہیں بلکہ نماز میں خشوع کا اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ خشوع نماز کا مغز ہے اور اس کے بغیر اقامت صلاۃ کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اور اگر نماز میں آداب کی رعایت اور لحاظ نہ ہو تو پھر مثال یوں ہوگی جیسے کسی کی آنکھیں تو ہوں لیکن بصارت نہ ہو، کان تو ہوں مگر سماعت نہ ہو۔ لہٰذا نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے آخر تک خشوع کا غلبہ طاری رہے اور حضور قلب قائم رہے، کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم و ہیبت کی کیفیات کو اپنے اوپر طاری رکھنا ہی نماز کا اصل مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کی روح سے جو شخص پوری نماز میں یاد الہی سے غافل رہا، وہ کیسے ذکر خداوندی کے لیے نماز کو قائم کرنے والا ہوگا؟ ایک اور جگہ پہ سورۃ الاعراف میں ارشاد خداوندی ہے، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی و زاری اور خوف و خستگی سے، اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام یاد حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز میں خشوع کے عملی نمونے حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ یعنی یہ نماز میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خشوع کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ خشوع و خضوع کے بارے میں
بیان کرتے ہیں، کچھ اقوال نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین علیہ رحمہ کے بارے میں مذکور ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا۔ گھر والے پوچھتے آپ کو وضو کے وقت یہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ حضرت حاتم علیہ رحمہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے اعضاء مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ کعبہ کو ابرو کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں طرف، موت کے فرشتے کو پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑا ہو کر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ قرآن حکیم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، پھر بھی مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ یہاں یہ سوچنے کی اب بات ہے کہ کیا ہم نے ابھی تک ایسی کوئی نماز ادا کی؟ کیا ہماری نماز میں بھی اس طرح کا خشوع ہے؟ اگر ہے تو پھر تو یہ بہت بہترین بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آج سے ارادہ کر لیجئے کہ ہم بھی اپنی نمازوں میں خشوع جو ہے وہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اور روایت ہے، حضرت مسلم بن یسار علیہ رحمہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ نماز کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے گفتگو کرو، میں تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ انہی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دن بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک کونا گر گیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے، لیکن آپ کو نماز سے فارغ ہونے تک پتہ نہ چل سکا۔ لیکن دیکھیں مذکورہ بالا جو اقوال ہیں ان سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں درست نماز وہی ہے جس میں از آغاز تا اختتام تک دل بارگاہ الہی میں حاضر رہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نماز میں اللہ عز و جل کی جس صفت کا بیان زبان پر آئے اس کی معنویت کا نقش جو ہے وہ دل پر بیٹھتا چلا جائے۔ اگر نماز کو اس کے معنی کے ساتھ اور ان کیفیات و لذات کے ساتھ پڑھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ بندہ خیالات کی پراگندگی، ذہنی انتشار اور شیطانی وسوسوں سے نجات نہ پا سکے۔